حسین ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں یہ فرش ازا نصیب کیا اور اس فرش ازا پر وارث فرش ازا امام زمانہ کا ذکر نصیب کیا۔ عزیزان گرامی، ہماری 7 روزہ سلسلہ گفتگو کا مسلسل عنوان سیرت آقا و مولا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف صلی علی محمد اس حوالے سے روزانہ ہی آقا علیہ السلام کے وقت کے امام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرتے جا رہے ہیں۔ کل جن کی ذات اور ان کی بلند ترین صفات اور شمائل مبارکہ پر بات ہوئی، آج کی گفتگو مخصوص ہے آقا علیہ السلام کے القاب اور اسماء گرامی سے۔ اور یقین جانیے کہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ جب دنیا کسی کا نام رکھے اور جب پروردگار کسی کو کوئی نام عطا کرے۔ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، اس میں بامسمى ہونا۔ اگر یہ محاورہ سمجھ آ جائے نا تو علی کے امیر المؤمنین ہونے اور غیروں کے امیر المؤمنین ہونے کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ علی کے امام کہلائے جانے اور غیروں کے امام کہلائے جانے کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ ایک اور جملہ کہوں، علی اور اہل بیت رسول کے عالم کہلائے جانے اور باقیوں کے عالم کہلائے جانے کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ اسم بامسمى۔ جب کسی ذات کی تعریف کرنی ہو کسی خاص صفت کے حوالے سے تو تعریف میں بعض اوقات یہ کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجمع میں کسی کا نام ہو نہ ہو، اور انشاءاللہ ہوا بھی تو وہ اس میں بامسمى ہی ہوں گے۔ اگر کسی آدمی کا نام ہو صادق، صادق یعنی، اب اتنا تو آپ بھی مجھے بتا ہی سکتے ہیں، صادق یعنی سچا۔ اگر کسی کا نام صادق ہو اور زندگی میں سچ بھی بولتا ہو، اسے کہا جائے گا یہ اسم بامسمى ہے، یعنی ان کے نام کا جو مطلب ہے وہ خوبی ان کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سنت اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت ہے، ولادت کے 7ویں دن اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کسی کا نام صادق رکھ دیا جاتا ہے، ابھی تو وہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوا، بڑے ہو کر نہ جانے اس میں بامسمى بنے یا خدا نہ خواستہ نہ بنے۔ کسی کا نام امین رکھ دیا جاتا ہے، امانت دار۔ کسی کا نام عادل رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی تو سینکڑوں مثالیں ہیں نا۔ ہم بچے کا وہ نام رکھتے ہیں کہ جس نام کا معنی اور مطلب اچھا ہو، مگر جب اللہ نے اپنی حجتوں کے نام رکھے تو صرف نام کا مطلب دیکھ کر نہیں رکھا، بلکہ جو حجت خدا جس کا جو اچھا نام رکھا گیا وہ اس اچھے نام پر ان کی ذوات اور ان کا کردار پورا اترتا تھا۔ لہذا عام انسان چاہے اس میں بامسمى رکھے یا نہ رکھے، مگر یہ طے ہے کہ اللہ کی حجتوں میں سب کے سب ہی اس میں بامسمى تھے۔ یعنی جس کا نام اللہ نے محمد رکھا تھا، ایک صلوات پڑھیے ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، لفظ ہے حمد، یہ وہ لفظ ہے جو عام طور پر سوائے خدا کے بندوں پر استعمال نہیں ہوتا۔ جب خدا کی تعریف کی جائے تو کہا جاتا ہے حمد پروردگار، جب بندوں کی تعریف کی جائے تو کہا جاتا ہے مدح فلان۔ حمد اور مدح کا فرق تو واضح ہے نا، فقط حرف آگے پیچھے نہیں ہو رہا، معنی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ خدا کی حمد ہوتی ہے، بندوں کی مدح ہوتی ہے۔ وہیں کوئی بندہ ایسا ہو تو نام رکھا جاتا ہے محمود، جس کی حمد کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اگرچہ یہ لفظ محمود بھی
حقیقت میں پروردگار کا نام ہے، محمود جس کی حمد کی جائے، مگر جب محمود میں بھی، یعنی غور کیجئے گا، ایک ہے مدح یعنی تعریف کیے جانا، ایک ہے حمد یعنی بہت زیادہ تعریف کیے جانا، جس کی حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمود، اور اس بہت زیادہ تعریف میں بھی جس کے لیے مبالغہ پایا جائے، جس کی تعریف میں شدت آ جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ ذرا سوچئے کتنی تاکیدیں جمع ہو گئی تب جا کے لفظ محمد کا نام آیا، اور یقیناً اس میں بامسمى ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بشر میں جس کی مدح و ثنا ہو، جس کی تعریف ہو، اور جو تعریف کے لائق ہو، جو سزاوار ہو، جس کا نام لے کر بندے اپنے لبوں کو معطر کرتے ہوں، وہ نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ اللہ نے اپنی حجتوں کا جو بھی نام رکھا وہ اس میں بامسمى کہلائے۔ دوسری مثال اس کے بندوں میں ایک بندہ کہ جسے ایسی بلندی ملی جیسی کسی اور کو نہ ملی، اور نام بھی علی رکھا۔ اس کے بندوں میں جو سب سے حسین و جمیل بندے، ظاہری اور کردار ہر اعتبار سے، ہر اوصاف کے کمال پر ان کا نام حسن رکھا، اور جو ہو بہو کمالات میں فضیلتوں میں حسن مجتبیٰ کہلائے، بس حسن کے چھوٹے بھائی ہوئے، ان کا نام حسین رکھا۔ متفق ہے نا؟ ہمارے علماء کا ایک عقیدہ ہے، عقائد کے باب میں ایک بحث کی جاتی ہے، علماء میں ایک بہت معروف نظریہ ہے کہ رسول اور آل رسول کے جو اسماء یعنی نام اور جو القاب استعمال ہوتے ہیں، یہ سب بھی توقیفی ہیں، یعنی پروردگار کی جانب سے عطا کردہ ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب جب رسول اور اہل بیت رسول کہ جن کے اسماء و القاب توقیفی ہیں، یعنی پروردگار نے عطا کیے، ان پروردگار کی جانب سے آئے، وہ معروف حدیث تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا، شہزادی کونین کے مقامات میں بیان ہوتی ہے کہ ان لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں 9 نام ہیں۔ سنتے ہیں نا اس قسم کی روایات، آسمان سے نام اتر رہے ہیں، آسمان سے لباس اتر رہے ہیں، آسمان سے غذا اتر رہی ہے۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے یہ نوری مخلوق تھی جسے تم پر احسان کر کے ہم نے بشری پیکر میں ڈھال کر بھیج دیا ہے، وگرنہ ان کا حقیقی مقام وہی تھا جہاں یہ اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تھے، اور جہاں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم نے انہیں قرار دیا۔ یہ جو اسماء گرامی ہے، میں بات کر رہا ہوں اہل بیت کے ناموں کی، ان کی ذوات کی بات نہیں ہو رہی ابھی۔ یہ نام اتنے ثقیل ہیں، یہ نام اتنے وزنی ہیں، یہ نام اتنے اہم ہے کہ یہ نام بھی پروردگار کی بارگاہ سے نازل ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات پہ حیرت کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہو۔ لوگ حیرت کرتے ہیں، آؤ اور ہمارا عقیدہ سنو، وہ جس کی امامت کے آسمان سے اترنے پہ تم حیران ہو، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا نام بھی آسمان سے اترتا ہے۔ غور کیجئے گا، اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، نوجوان دوست، بچے خاص توجہ کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کبھی ہم جذبات اور ایموشنز میں بہہ جائیں اور اپنے دل سے جو نام اپنے ذہن میں آئے، اپنے خیال میں آئے، ان ناموں سے اہل بیت کو یاد کریں، یا اہل بیت میں سے کسی ہستی کے ساتھ وہ لقب جوڑیں جو مجھے اچھا لگے۔ نہیں، جب نام توقیفی ہیں، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہیں، تو ان توقیفی ناموں کا حق یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے، اسماء الحسنہ کے بارے میں بھی یہ ساری بحث ہوتی ہے، اللہ کے نام توقیفی ہیں، یہ 99 نام اللہ کی جانب سے ہیں، رسول اور آل رسول نے بتا دیے۔ اب اس کے علاوہ مثال دے رہا ہوں، اب جو یہ 99 نام اللہ کے آ گئے، یا رسول اور آل رسول کے جو اسماء اور القاب ذکر ہو گئے، اب کسی اضافی نام سے کہ جو میری اپنی جیب سے ہو، میرے اپنے خیال سے ہو، مجھے کسی حجت خدا کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ بڑی واضح سی دلیل ہے، میں جب اس ہستی کا کوئی نام دوں گا اپنی سوچ کے قد کے مطابق دوں گا۔
جبکہ میں جو بھی نام دے دوں میں نام کا حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس ہستی کو میری سوچ سے بالاتر ہی رکھا ہے۔ لہذا جس کے بارے میں نبی فرمائے یا علی لا یعرفنی الا اللہ او انت، اے علی آپ مجھے سوائے اللہ کے یا آپ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اے علی آپ کو سوائے میرے اور اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب علی کو سوائے اللہ اور رسول کے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تو علی کی ذات پر کون سا لقب جچے گا، کون سا نام انہیں زیب دے گا، کون سا نام ان کی فضیلتوں کا عکاس بن سکتا ہے، یا کون سا نام ان کی فضیلتوں میں کسی کمی کا باعث بن جائے گا، یہ طے کرنے کی ذمہ داری بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے آج کوئی لقب اچھا لگا میں امام حسین سے جوڑ دوں، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں، متفق ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں امام حسن کو امام امن کہہ دوں جبکہ روایت میں یہ لقب نہیں آیا۔ غور کر رہے ہیں، کاش کے پیغام پہنچ جائے، کیوں باقی ائمہ امام امن نہیں ہیں؟ امام حسین کیا امام امن نہیں تھے؟ وہ اپنی ذوالفقار سے بھی امن ہی قائم کر رہے تھے۔ کیا علی نے جب جنگ کی تو امام امن نہیں تھے؟ یہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ امام کے ساتھ وہ لقب استعمال کیجئے کہ جو لقب ائمہ نے اپنے لیے بتایا ہے، تب جا کر مدح کا حق ادا ہوگا۔ اگر یہ پیغام اور یہ گفتگو، یہ مقدمہ اب تک پہنچ گیا تو آئیے ہمارے ممدوح کے جن کی سیرت کا بیان جاری ہے، ان کے اسماء و القاب جو انہیں اللہ کی جانب سے ملے، جو اللہ کی حجتوں نے ہم تک پہنچائے، جتنی گنجائش و وقت میں ان کے کچھ القاب اور اس لقب کے پیچھے چھپے ہوئے اسباب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہستیاں اپنے ناموں پر پورا اترتی ہیں، یہ اسماء با مسمى رکھتی ہیں، لہذا دراصل ان کے نام کی معرفت بھی ان کی ذوات کی معرفت میں اضافے کا باعث ہے۔ متفق ہیں، آمادہ ہیں تو حضرت حجت کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، اگر بات کا آغاز کیا جائے، حضرت حجت کے دو قسم کے القاب ہیں۔ ایک وہ القاب اور اسماء ہیں، ایک تو وہ نام ہے، وہ نام نامی کہ جس کے بارے میں نبی بتا گئے، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، ان کا نام میرے نام پر، کنیت میری کنیت پر ہوگا۔ یہ آقا کا نام ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب ان کے القاب ہیں۔ ان القاب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مشترک ہیں ہمارے وقت کے امام اور باقی ائمہ یا حجتوں میں، اور ایک وہ ہیں کہ جو خاص ہیں ہمارے وقت کے امام سے، اور ہر امام کی سیرت میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ جیسے لقب امیر المومنین خاص ہے ہمارے پہلے امام سے، باقی ائمہ نے منع کیا، ہم سب مومنوں کے امیر ہیں مگر ہمیں مومنوں کا امیر، امیر المومنین کہنا نہیں۔ کیوں؟ یہ لقب ہمارے جد امیر المومنین سے خاص ہے۔ تو یہ دو القاب ہیں، عین ممکن ہے اس لقب کا معنی، خصوصیت، فضیلت ہر امام میں پائی جاتی ہو، لیکن ائمہ نے خود اس لقب کو حضرت حجت سے خاص کر دیا ہے۔ یہ دو قسم کے القاب ہیں۔ سرنامہ کلام میں 8ویں سرکار آقا و مولا سلطان عرب و عجم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، 8ویں مولا کی ایک ایسی حدیث شریف کی تلاوت کی کہ جس میں مولا نے ایک ہی جملے میں اپنے قائم کے 3 القاب جمع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ ان الخلف الصالح، بے شک جو بہترین جانشین ہوگا، خلف صالح امام زمانہ کا ایک لقب، یہ میں تبرکاً پڑھ رہا ہوں یہ حدیث، بعد میں القاب پر گفتگو ہونی ہے تفصیل سے۔ ان الخلف الصالح، وہ جو خلف صالح ہے، پہلا لقب، من ولد ابی محمد، کن کی نسل سے ہوں گے؟ حضرت ابو محمد کی نسل سے ہوں گے۔ کون ابو محمد؟ الحسن ابن علی، وہ جو ہمارے 11ویں امام ہیں، حسن ابن علی العسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ اور یوں اگر آپ غور کریں، تدبر کریں تو 8ویں امام نے حضرت حجت کا نام نہیں لیا مگر آپ کے بابا کی کنیت کا تذکرہ کر کے نام ذکر بھی کر دیا۔ کن کی نسل سے ہوں گے؟ خلف صالح، یہ جن کا سب کو انتظار ہے۔
حضرت ابو محمد حسن ابن علی کی نسل سے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَهْدِي، یہی ہیں کہ جو مہدی ہوں گے. یعنی وہ مہدویت کی خوشخبریاں جو رسول سے چلتی آ رہی ہیں، جن کی ذات کے لیے ہیں، جن کے حوالے سے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، وہ کون ہیں؟ ہماری نسل میں آنے والے آقا حسن ابن علی کے فرزند ہوں گے، وہی مہدی ہیں. پھر فرماتے ہیں وَهُوَ صاحب الزمان، اور وہی صاحب زمان بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیں آقا صاحب الزمان کی عظمت. تو آئیے کیوں نہ اسی لقب سے بات کا آغاز کریں جس پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. کیوں بار بار جب تمہارے امام کا نام آئے صاحب الزمان کہہ کے ہاتھ سر پہ رکھ لیتے ہو؟ صاحب زمان یعنی کیا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں صاحب زمان تو اللہ کی ذات ہے. زمانہ کیا ہے؟ شب و روز ہے، دن و رات ہے، وقت کی ساعتیں ہیں، وقت کے گھنٹے ہیں، وقت کی سویاں ہیں. یہ جو وقت گزرتا رہتا ہے یہ مل کر زمان بنتا ہے. تم اپنے امام کو صاحب زمان کہتے ہو. یہ جواب ان کے لیے ہے. ہم سے اگر ہمارے دل کا حال پوچھے کہ صاحب زمان کسے کہتے ہیں، بڑی آسان سی بات ہے. یہ وہ لقب ہے، چاہے امام زمان ہو، چاہے امام عصر ہو، چاہے صاحب زمان ہو، رسول کی حدیث میں پایا جاتا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. رسول کا متفق علیہ فرمان ہے کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانتا ہو، اپنے زمانے کے ہادی و رہبر و رہنما کو نہ جانتا ہو، وہ ہادی و رہبر و رہنما کہ جو اللہ کی جانب سے ہے، جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مر گیا. جہالت اور جاہلیت کا فرق تو واضح ہے نا. جہالت یعنی انسان کچھ علوم سے ناآشنا مر جائے، جاہلیت کی موت یعنی اسلام سے پہلے کی حالت کی موت. غور کر رہے ہیں؟ من ماتا جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر. تو اب اگر رسول نے کسی کو، اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ کون ہے، ہر زمانے کا ایک امام ہے، اور جو اس زمانے میں امام زمان بھی کہلائے اور صاحب الزمان بھی کہلائے. یعنی اگر پوچھا جائے پہلی ہجری میں امام زمان اور صاحب زمان کون تھے تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی بھی بتا دے. تو مشکل سوال تو نہیں ہے. اللہ کے رسول ہوں گے. اگر پوچھا جائے کہ 35 ہجری میں امام زمان کون تھے؟ امیر المؤمنین. 55 ہجری میں کون تھے؟ آقا حسن. 60 ہجری میں کون تھے؟ آقا حسن کی شہادت 50 ہجری کی ہے. 55 ہجری میں امام حسین ہوں گے. اشتباہ میری جانب سے. 60 ہجری میں کون امام زمان؟ آقا حسین. آگے بڑھتے چلے جائے. ہر زمانے کی حجت، ہر زمانے میں اللہ کی حجت اس زمانے کا امام کہلاتا ہے. تو اس میں اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ لقب رسول کی زبان پر جاری ہوا. اور جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے امام زمان تو ایک ہرنی بھی تھی. اب بات سے بات نکلتی ہے تو سنیے کہ امیر المؤمنین کا ظاہری دور حکومت ہے. 4 لوگ طے کر کے نکلے کہ ہم علی کی بیعت توڑیں گے. یہ طے کر کے جنگل کی طرف آئے. اتنے زچ تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے الجھے ہوئے تھے، علی کے بغض میں اتنا مرے جا رہے تھے کہ اب جنگل کا واقعہ ہے، کوئی 5واں گواہ نہیں تھا اس واقعے کا. توجہ ہے؟ سامنے سے ایک ہرن کو گزرتے ہوئے دیکھا تو پہلے نے استہزاء کرتے ہوئے کہا ابایع ھذا الظب، میں اس ہرن کی بیعت کرتا ہوں. جانور کو دیکھا. اچھا یہ بات ذہن میں رہی، یہاں اس جانور پہ کوئی سوار نہیں تھا، صرف جانور تھا، پشت خالی تھی. جانور کو دیکھا میں اس کی بیعت کرتا ہوں. دوسرے نے کہا میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں. تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا. وہاں کوئی 5واں تھا نہیں.
اب جب یہ کام کر کے، یہ گناہ عظیم کر کے، غیر معصوم کی بیعت کر کے جب یہ لوگ کوفے لوٹے ہیں اور منبر پہ علی کو دیکھا ہے، تو علی اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے بتاتے ہیں، ارے قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب تم اپنے امام یعنی امیر المومنین کے ساتھ محشور کیے جا رہے ہوگے تو انہیں ایک ہرن کے پیچھے محشور کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے مولا کی بیعت کی ہے۔ کوئی چار تھے کہ جو جنگل میں جا کر ہرنی کی بیعت کر کے آ گئے، اور اللہ کا قانون یہ کہتا ہے جو دنیا میں جس کی امامت کو مانے گا، جو دنیا میں جس کی بیعت کرے گا، اللہ قیامت میں اسے اسی کے ساتھ محشور کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے امام امیر المومنین کی عظمت۔ محمد والے محمد وعجل۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ شکریہ، صلی اللہ اکبر۔ تو یہ لقب صاحب الزمان، امام زمان، یعنی جو اپنے زمانے کی حجت ہے۔ اب میں کیا کروں جو میرے زمانے کی حجت ہے؟ سن 260 ہجری سے لے کر جو آج تک مالک زمان، صاحب زمان، امام زمان ہے، جس کی بیعت و اطاعت ہم سب پر فرض ہے، اور صرف اسی کی بیعت و اطاعت انسان کو نجات دلوائے گی، وہ کون ہے؟ ان کا لقب صاحب زمان ہے۔ متفق ہیں؟ بات کو آگے بڑھاؤں۔ انہی آقا و مولا کا ایک اور لقب صاحب زمان، ہر امام اپنے زمانے کا امام، حجت ہر وہ ہستی۔ اگر زحمت نہ ہو جوان دوستوں کو فاصلے کو پر کر دیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھیے امام کی عظمت۔ اللہم صل علی محمد تھوڑی سی ابتدا میں ہی زحمت اور تکلیف اٹھائیں گے تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو دوبارہ زحمت نہیں دینی پڑے گی، تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بہت فاصلہ ہے، بہت گنجائش ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دوسرا لقب بہت تیزی سے مجھے کچھ نتائج آپ کی خدمت میں پیش کرنے اور اسی محدود وقت میں کرنے ہیں۔ اسی امام کا وہ لقب کہ جو مشترک ہے، حجت۔ ہر امام ہی اپنے زمانے میں حجت ہے، ہر رسول، ہر نبی اپنے زمانے میں اللہ کی حجت ہے، پھر کیوں انہیں حجت ابن حسن کہہ کر یاد کیا جاتا ہے کہ جب امام معصوم نے بتایا کہ یہ وہ ہوں گے لا ترون شخصہ، کہ تم ان کی غیبت میں ان کے وجود کو نہ دیکھو گے، ولا یحل لکم ذکر اسمہ، اور تمہارے لیے ان کا نام لینا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک روایات کا مجموعہ ہے جس میں امام زمانہ کا نام لینے پر پابندی لگائی گئی۔ اب یہاں علماء میں ایک واقعاً علمی بحث ہے، اختلاف ہے کہ ان روایات کا نتیجہ کیا ہے؟ آیا یہ صرف زمانے غیبت صغرا کے لیے تھیں، یا صرف خوف اور تقیے کے حالت میں تھی کہ جب امام کے وجود اور ان کی جان پر خوف تھا تب نام نہیں لینا، اور اب یہ زمانے غیبت کبریٰ میں یہ پابندی اٹھ چکی ہے، یا نہیں یہ تا قیام قیامت ہے؟ لہٰذا علماء آج بھی احتیاط کرتے امام زمانہ کا نام نامی ذکر کرنے میں، یہاں تک کہ جب علامہ مجلسی جیسے علماء جب اپنی کتب میں سیرت امام لکھنے چاہیں اور اس سیرت میں ظاہر بات کا آغاز تو نام سے ہوگا، تو اب جب نام لکھتے ہیں تو حروف کو منقطع کر کے لکھتے ہیں، میم الگ لکھتے ہیں، حا الگ لکھتے ہیں، میم اور دال الگ الگ لکھتے ہیں، تاکہ نام بھی پہنچ جائے اور اس پریشانی، اس شبہے میں نہ گرفتار ہوں، ان روایات کی نافرمانی نہ ہو کہ جنہوں نے نام کی صراحت سے منع کیا ہے۔ یہ ایک بحث ہے علماء میں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ تم پر ان کا نام لینا جائز نہیں ہوگا، تو چاہنے والے نے پوچھا مولا پھر کیسے یاد کریں؟ فرمایا کہنا الحجت ابن الحسن، حسن کے لال وہ جو حجت خدا، مگر یہ نام کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اب آئیے کچھ خاص ناموں پر، امام کے خاص ناموں میں ایک نام
کہ جس کی طرف اشارہ اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، کہ جس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ظہر، جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے، اسند الی الکعبۃ ظہرہ، اپنی پشت کعبے سے لگائیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَنطِقُ بِهِ، جیسے ہی مولا ظہور فرمائیں گے پشت کعبے سے لگائیں گے، خدا ہمیں وہ منظر دیکھنا نصیب کرے، فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا یجمع لہو، مولا کے لیے مولا کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، کون؟ وہ 313 کہ جو مولا کے لشکر کے کمانڈرز ہیں، جو مولا کے سب سے قریبی لوگ ہیں، وہ 313 جمع ہوں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَا يَنطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ، وہ جو اتنی طویل غیبت کے بعد جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلا کلمہ آقا کے لب پر آئے گا، وہ یہ قرآن کی آیت ہوگی، فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مؤمنوں میں سے ہو۔ پھر فرمائیں گے وَأَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، میں ہی وہ ہوں کہ جو بقیت اللہ بھی ہے اور اللہ کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کا خلیفہ و جانشین بھی ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا، مولا فرماتے ہیں فَلَا يُسَلِّمْ عَلَيْهِ مُسَلِّمٌ، اب اس خطاب کے بعد جو بھی ان 313 میں سے امام کو سلام کرے گا وہ یہ کہہ کر سلام کرے گا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے خدا کی زمین پر اس کے باقی ماندہ خزانے، اس کی آخری حجت، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ایک صلوات پڑھیں آقا امام زمانہ کی عظمت۔ عزیزان محترم، یہاں میں چاہتا ہوں ایک لحظے اس لقب کو تھوڑا سا آپ کے لیے کھول کر بیان کروں۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، کہتے ہیں، گزر جاتے ہیں بقیت اللہ ہے ہمارے امام۔ بقیت اللہ یعنی شاید 2 سے 3 گفتگو پہلے بھی اشارہ ہوا تھا، اللہ کی باقی ماندہ حجت، اللہ کا باقی ماندہ خزانہ۔ یعنی تصور کیجئے جس اللہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے اے خدا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو انوار قدسیہ میں نے خلق کیے تھے، جو مخلوق پر میری حجت تھے، اب جو آ رہا ہے یہ ان میں آخری ہے، لہٰذا میں نے مخلوق سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے پردہ غیب میں چھپا رکھا، لہٰذا میں نے اسباب کو مہیا کیا۔ یہ بقیت اللہ ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ بقیت اللہ ہی آپ کے لیے بہترین ہے اگر آپ صاحب ایمان ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی امام کے اس لقب کو خود سے جوڑ کر سوچئے گا، یعنی کیا مطلب کہ بقیت اللہ ہی میرے لیے بہترین ہے؟ مطلب بڑا سامنے کا ہے، بڑا سیدھا سا ہے، یعنی اے زمانے غیبت کے مومنوں، جب تم پر مشکلیں آئیں، جب پریشانیاں آئیں، جب آزمائشیں تمہیں گھیر لیں، چاہے انفرادی سطح پر، چاہے اجتماعی اور قومی سطح پر، جب دنیا تمہارے مخالف ہو جائے، اگر تم مومن ہو تو تمہاری مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں کا واحد حل ہماری حجت کا دروازہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طولانی غیبت کی وجہ سے تم ان کے در سے خود کو چھوڑا دو، ان کے در سے الگ ہو جاؤ، یا کسی اور کے در پہ سر جھکا لو، کسی اور سے اپنی امیدیں نہ لگا لینا حضرت حجت کا دروازہ چھوڑ کر۔ چاہے غیبت کتنی ہی طولانی ہو جائے، چاہے پریشانیاں کتنی ہی بڑھ جائیں، چاہے فتنوں اور آزمائشوں کی رات کتنی ہی سیاہ پڑ جائے، اگر امید لگانا تو صرف ہماری حجت سے لگانا اور کسی سے امید نہ جوڑنا۔ متفق ہیں؟ کیونکہ یہی ایک ہے، یہ بقیت اللہ ہے، یہ ایک ہے جو ہماری امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کا دامن تھام لیا جائے تو ہمیں دنیا میں پریشانیوں اور آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اگر پیغام پہنچ گیا تو امام زمانہ کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ ہے بقیت اللہ۔ کیوں؟ مطلب اور وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور یہی مولا ہیں کہ جن کے القاب خاصہ میں سے ایک لقب ہے المہدی۔ مہدی لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ ہے ہادی،
ہدایت دینے والا، ہر امام ہی ہادی ہیں، ہر امام رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ایک لفظ ہے المہدی، وہ جس کی غیب سے رہنمائی کی گئی ہو۔ ہر امام ہی مہدی بھی ہیں، لیکن ائمہ نے اس لقب کو خاص کیا حضرت حجت سے۔ بہت جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس لفظ مہدی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا نام امام زمانہ کے حوالے سے وہ یہی لفظ ہے۔ روایات میں کئی اسباب آئے، اور جب بھی کسی نام کے کئی اسباب آئے نا، یا کسی ایک جملے کی کئی تفسیرات آئی ہیں، تو ان تفسیرات میں ٹکراؤ نہیں ہے، ان تفسیرات کے مرتبے ہیں، درجے ہیں۔ امام سامنے والے کا ظرف دیکھ کر اسے اس جملے یا اس لفظ یا اس نام کی ویسی ہی تفسیر عطا کرتے تھے جو اس کا ظرف تحمل کر سکے، اور اس کی مثال آگے بھی آئے گی۔ جب اہل بیت سے پوچھا گیا لفظ مہدی کا کیا مطلب ہے، چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا سے پوچھا گیا مولا لما سمی المہدی، ایک طویل حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں من اطاعہ فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ اسٹیٹس کسی غیر معصوم کو حاصل نہیں ہے کہ ان کی بات ماننا ہو بہو اللہ کی بات ماننا ہو جائے۔ من اطاعہ فقد اطاع اللہ، زیارت جامعہ میں اہل بیت کے لیے جملے ہیں نا، من اطاعکم فقد اطاع اللہ، اے آل محمد جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مولا جس نے آپ کی بات مان لی گویا اللہ کی بات مان لی، نہیں، یہاں گویا کی بات نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا واحد راستہ حجت خدا کی اطاعت ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ میں زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتا رہوں اور حجت خدا کی بات بھی مان لوں، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی حجتوں کو بنانے کے بعد، حدیث قدسی کا جملہ ہے بہم آخذ و بہم اعطی، میں مخلوق تک جو اپنا حکم پہنچاؤں گا انہی کے ذریعے پہنچاؤں گا، اور جو مخلوق سے عمل کو قبول کروں گا وہ بھی انہی کے وسیلے سے کروں گا۔ من اطاعہم فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے امام زمانہ کے حوالے سے اسپیسیفکلی، چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصاہ فقد عصى اللہ، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اہل بیت کے لیے لفظ آئے من حاربکم فقد حارب اللہ، اہل بیت جس نے آپ سے جنگ کی آپ سے نہیں لڑ رہا تھا، دراصل اللہ سے جنگ کر رہا تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا امامت پر عقیدہ ہے، یہ روئے زمین پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سلوک ان سے کیا جا رہا ہے گویا وہ سلوک توحید سے برتا جا رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے امام کو ناراض رکھے اور یہ امید رکھے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ من اطاعہ فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر چھٹے امام فرماتے وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِي، اور انہیں لقب مہدی اس لیے دیا گیا، ایک وجہ ہے، یہ حصر نہیں ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَىٰ أَمْرٍ خَفِيٍّ، کہ پروردگار ان کے ظہور کے وقت انہیں ایک پوشیدہ بات کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ بات جو تمام مخلوق کے لیے چھپی ہوئی ہے اللہ ان پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ بات کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ بات در حقیقت ایک راستہ ہوگا جو اللہ انہیں دکھائے گا، وہ ایک منزل ہوگی کہ جس کی نشاندہی اللہ ان کے لیے کرے گا۔ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب انہیں اس امر پوشیدہ کی رہنمائی کی جائے گی ثم یخرج التورات والکتب السماویہ، کہ پھر ہمارے قائم جب ان کی رہنمائی کی جائے گی اللہ انہیں ایک پوشیدہ مقام کی رہنمائی کرے گا یا کر چکا ہے کہ جو مخلوق پر پوشیدہ ہے، تو اب یہ اس جگہ جائیں گے اور انطاکیہ کے ایک غار سے حقیقی تورات کے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اسے نکالیں گے، حقیقی انجیل کے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اسے نکالیں گے، حقیقی زبور کے جو داؤد پر اتری تھی اسے نکالیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ثم یحکم بین اہل التوراۃ بالتورات،
اب پھر ہمارے قائم توریت کو ماننے والوں کے درمیان توریت سے فیصلے کریں گے، زبور پر عقیدہ رکھنے والوں کے پاس زبور سے فیصلے کریں گے، انجیل پر عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے انجیل سے فیصلے کریں گے، وَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ الْفُرْقَانِ بِالْفُرْقَانِ، اور قرآن پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے قرآن سے فیصلے کریں گے، لہٰذا ان کا نام مہدی رکھا گیا۔ آپ نے یا زندہ غور نہیں کیا آپ نے عزیزوں، ہمارے قائم جب ظہور فرمائیں گے تو توریت والوں میں توریت سے فیصلہ کریں گے۔ کیا کسی کو یاد آیا کہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی نے یہ جملہ کہا تھا؟ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر کہا تھا، لو سنیت لی الوسادہ، ارے لوگوں کو مجھ علی کے علم کا حقیقی معیار نہیں خبر ہے، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے راستے ہموار ہوتے، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جاتی، یعنی لوگ تسلیم کر لیتے علی کے حجت خدا ہونے کو، لو سنیت لی الوسادہ، مجھ علی کی تمنا ہے میں کیا کرتا، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم، تو میں توریت والوں میں ان کی تورات سے فیصلہ کرتا، وبین اہل الانجیل بانجیلہم، اور انجیل والوں میں ان کی انجیل سے فیصلہ کرتا، وبین اہل القرآن بالقرآن، اور قرآن سے فیصلہ علی سے اچھا کر ہی کون سکتا ہے۔ گویا اب ان دونوں روایت کو ملائیے، دادا مسجد کوفہ میں کہہ رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، کاش کہ یہ ہو جاتا تو میں علی ان کے درمیان ایسا عدل قائم کرتا، یہاں پوتا آ کر اہل توریت میں توریت سے فیصلہ کرے گا، اہل زبور میں زبور سے فیصلہ کرے گا، یعنی مجھے کہنے کا حق ہے کہ پہلے امیر سے، پہلے علی سے 11ویں علی تک، یا پہلے محمد سے 11ویں محمد تک، جس جس ہستی اور حجت خدا کی جو جو حسرتیں تھیں، ان حسرتوں کو میرے قائم امام آ کر پورا فرمائیں گے۔ غور کر رہے ہیں، اور یوں اپنے جد امیر المومنین کی میراث کا اظہار کریں گے، ارے تم نے میرے جد علی کو مانا نہیں تھا نا، اب سوائے مجھے ماننے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہ رہے گا۔ اب یہ علی کا پوتا علی کے علم کا اظہار کرے گا، علی کی میراث کا اظہار کرے گا۔ امام کے القاب میں ایک لقب المنتظر، بعض علماء، اب یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، منتظر بھی منتظر بھی، بہت تیزی سے پھر میں آخری لقب کے بیان کی طرف آؤں گا۔ المنتظر یعنی انتظار کرنے والا، المنتظر یعنی جس کا انتظار، حقیقت میں دیکھا جائے تو منتظر کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، لیکن امام کو بھی منتظر کہا گیا، کس حیثیت سے؟ ائمہ نے روایات میں المنتظر لامر اللہ، کہ وہ خود بھی امر پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں وہی تو صاحب امر ہے، یہی تو اولی الامر کے وارث ہے۔ المنتظر لامر اللہ، امر خدا کا انتظار کر رہے ہیں، مگر معروف کیا ہے؟ المنتظر، کہ ہم انتظار کرنے والے اور وہ کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ عجیب تفسیر ہے اس لفظ منتظر کی اہل بیت کے فرامین میں، کہ جب آقا و مولا نوے امام امام تقی جواد علیہ السلام، مولا سے 2 القاب کی تفسیر پوچھی گئی، ایک ابھی بتا رہا ہوں، ایک اس کے بعد ذکر کروں گا۔ مولا لما سمی المنتظر، آپ کے قائم کو منتظر کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لأن له غیبۃ یقول امدها ویکثر ایامها، منتظر اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے لیے طویل غیبت ہے، کہ جس کی مدت بہت طولانی ہوگی، جس کے دن بہت زیادہ ہوں گے۔ ہوگا کیا اس غیبت میں؟ اللہ اکبر۔ مولا نوے امام کا فرمان ہے، زمانے غیبت سے بہت قریب ہے میرے امام، نوے مولا فرماتے ہیں، اور یہ آج کی مجلس کا پیغام سمجھیے گا کہ ہمیں ان معاملات سے کیسے خود کو بچانا ہے۔ مولا کتنی طولانی ہے وہ غیبت؟
کیوں منتظر کہا جا رہا ہے جس کا اتنی شدت سے انتظار ہو رہا ہو؟ فرماتے ہیں غیبت اتنی طولانی ہے کہ ينکر فیہا المرتابون، کہ جو ان کے امر میں شک کرنے والے ہوں گے وہ ان کے انکاری ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَنْتَظِرُ فِيهَا الْمُخْلِصُونَ، صرف جو ان کی امامت کے عقیدے میں خالص ہوں گے صرف وہی ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، جو شک میں ہیں وہ انکار تک پہنچ جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو ان پہلے سے انکاری ہیں وَيَسْتَهْزِئُ فِيهَا الْجَاحِدُونَ، جو پہلے سے ان کی امامت کے انکاری ہیں وہ ان کی امامت کو ماننے والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ کہاں ہیں تمہارے امام؟ کب آئیں گے؟ تانے کسے جائیں گے۔ ایک مومن سخت ترین امتحان کے لیے تیار رہے۔ کیسا امتحان؟ کیسی پریشانیاں؟ فرماتے ہیں وَيَكْثُرُ فِيهِ الْوَقَّاتُونَ، کہ یہ غیبت اتنی طویل ہوگی کہ ہمارے قائم کے ظہور کے وقت کے تعین کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر اگلی آواز آپ کو بتاتی نظر آئے گی کہ اب ظہور ہونے والا ہے، کہ تب ظہور ہونے والا ہے، کہ اب قریب آ گیا ہے، کہ اب دیر سے ہونے والا ہے۔ اہل بیت نے ایک فارمولہ دیا ہے، زمانے غیبت میں چاہنے والا اپنے عقیدے کو اسی صورت میں بچا سکتا ہے کہ جب امام کے اس فارمولے کو مان لے۔ فرمایا ہلک المستعجلون وکذب الوقاتون، جو کوئی بھی ہمارے قائم کے ظہور کے وقت کو معین کرے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو ہونا ہے تب وقت کی تعین ہو، نہیں، آپ کے سامنے ایسی باتیں ذکر ہوں، آپ کے سامنے ایسے اسباب بیان ہوں کہ اب تو یہ بھی ہو گیا، اب تو بہت قریب ہے، اب تو ہونے ہی والا ہے۔ کیا ہمیں ظہور میں تعجیل کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، ظہور میں تعجیل کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ظہور میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کاش یہ پیغام پہنچے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے تعجیل کی دعا کرنا، اے پروردگار تو ظہور امام میں جلدی کر دے، اور ایک ہے ہلک المستعجلون، ہمارے امر میں جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ جلدی کی دعا کرنی ہے مگر جلد بازی نہیں کرنی، وقت کی تعیین نہیں کرنی۔ معصوم نے فرمایا کذب الوقاتون، جو کوئی بھی ذرہ برابر وقت کی تحدید کرے جھوٹا ہے، اسے جھٹلا دو۔ اس روایت میں فرماتے ہیں کیوں منتظر کہا گیا؟ کیونکہ انکار کرنے والے مذاق اڑائیں گے، جو شک میں تھے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ کثرت سے لوگ وقت کی تعیین کرنے لگیں گے۔ اب جب وقت کی تعیین کرے گا، وقت کی تعیین کون کرے گا؟ جو جلد بازی میں مبتلا ہو، جو اللہ کی حجت کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہو، جو اپنی تشخیص پر حجت خدا کو چلانا چاہتا ہو، مولا اب تو بہت ظلم ہو گیا، اب تو آ جائیے، مولا اب نہ آئیں گے تو کب آئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ استعجال ہے اللہ کے امر میں، یہ جلد بازی ہے۔ جب انسان جلد باز بنے گا تو توقیت بھی کرے گا، وقت معین کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وقات جھوٹا ہے، جو وقت کی تعیین کرے جھوٹا ہے، وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، جو جلد بازی کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بچے گا کون؟ مولا فرماتے ہیں يَنْجُو فِيهِ الْمُسَلِّمُونَ، جو ہمارے امر کے آگے سر تسلیم خم کر دے وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ یہ ہے عقیدہ امامت کا خلاصہ، بالخصوص زمانے غیبت میں۔ کیا کرے انسان؟ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم رکھے۔ اے پروردگار تیری حجتوں کا حکم ہے، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، مولا جلدی ظہور فرمائے، جلدی یہ زمین روئے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے، مگر اے اللہ میں تیری مرضی پہ راضی ہوں، میں جلدی کی دعا کر رہا ہوں، میں جلد بازی نہیں کر رہا۔ غور کر رہے ہیں؟ پیغام پہنچ رہا ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آئیے آخری لقب پر، وہ لقب کہ جو ہے القائم، مخصوص کیا اہل بیت نے ہمارے وقت کے امام سے، اور کئی تشریحات بیان ہوئی۔ ایک تو اسی روایت میں سب سے پہلی تشریح جو نویں امام نے اسی روایت میں بتائی، مولا لما سمی القائم، آپ کے قائم کو، آپ کے آخری کو قائم کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ، بہت سخت ہے یہ جملہ۔ فرماتے ہیں قائم اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت قیام فرمائیں گے، اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ذکر، ان کی یاد مر چکی ہوگی۔
یہ وہ منزل ہے جس سے چاہنے والوں کو خود کو بچانا ہے، جس سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ ذِكْرِ مَوْتِهِ، تب قیام فرمائیں گے جب ان کی یاد مر چکی ہوگی، مٹ چکی ہوگی۔ دوسرا جملہ اس سے بھی سخت، وارتداد اکثر القائلین بامامت، کب قیام فرمائیں گے؟ جب ان کی امامت کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے کثیر یعنی بہت سارے نہیں، اکثر یعنی زیادہ تر امر امامت سے پلٹ جائیں گے۔ اتنی طولانی غیبت ہوگی، پر پلٹے گا کون؟ کہ جو جلد بازی میں شکار ہوگا، جلد بازی میں مبتلا ہوگا، جو امر خدا میں جلدی کرے گا، جو اپنی عقل چلائے گا اللہ کے امر میں کہ اب تو حالات ہو گئے، اب تو ظہور ہو جانا چاہیے، اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا، اتنا ظلم و ستم ہو گیا۔ یہ جملے آپ کو سننے ملتے ہیں نا، فوراً سے ائمہ کی ان روایات کو ذہن میں لائیے گا، اور اس زمانے غیبت میں وہی نجات پائے گا جو امر خدا پہ سر تسلیم خم بھی رکھے اور امام زمانہ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھے۔ اپنے بچوں کو وقت کے امام سے قریب کیجئے، اپنے بچوں کا قلبی تعلق وقت کے امام سے جوڑیے، اپنے بچوں کے دل میں حجت خدا کی محبت کو اتاریے۔ یہ ایک سبب جو روایت میں آیا۔ ایک اور سبب، جب کسی اور صحابی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا آپ کے آخری کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمانے لگے لِأَنَّهُ يَقُومُ بِالْحَقِّ، سامنے کی بات ہے کیونکہ وہ حق عدل و انصاف کو قائم کریں گے لہذا انہیں قائم کہا جاتا ہے، حق کے ساتھ قیام فرمائیں گے لہذا انہیں قائم کہا جاتا ہے۔ کتنی سامنے کی بات ہے نا، متفق ہیں۔ یہی سوال ابو حمزہ ثمالی جیسے صحابی نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا۔ لفظ قائم کی کتنی تفسیر عرض کر چکا میں آپ کی خدمت میں اب تک؟ دو تفاسیر، ایک نویں امام سے، ایک چھٹے امام سے۔ یہ دو سامنے کی تفاسیر ہیں، دونوں حقیقت پر مبنی ہیں، دونوں اثر رکھتی ہیں، دونوں معنی میں مکمل ہیں، مگر جیسے قرآن کے 70 باطن ہوتے ہیں نا، ویسے قرآن ناطق کے کلام کے بھی 70 بطون ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ باتیں ٹکراتی نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ جب سوال کرنے والا کوئی راہ چلتا آدمی ہے تو امیر المومنین اسے اپنے لال اپنے قائم کا نام بھی نہیں بتاتے، کل روایت عرض کر چکا۔ جب سوال کرنے والا اپنے عقیدے کا ہے تو ائمہ کچھ تھوڑی سی معرفت سے پر بات کرتے ہیں، مگر جب سوال کرنے والا ابو حمزہ ثمالی جیسا شخص ہو، کون ابو حمزہ؟ جسے امت رسول میں اصحاب ائمہ میں سلمان ثانی کہا گیا، دوسرا سلمان، طویل العمر آدمی، 5 ائمہ کا زمانہ پایا۔ وقت نہیں ہے کہ ابو حمزہ ثمالی کے فضائل گنواؤں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عام صحابی وہ ہوتا ہے جسے کہیں کسی گلی محلے کسی بازار میں راہ چلتے امام مل جائیں، امام سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے، امام جواب دے، یہ جواب کو نقل کر دے، یا امام کے گھر جا کر بیٹھے امام سے دن کے وقت کوئی بات سنے اور نقل کر دے۔ مگر ایک وہ صحابیت کا لیول ہے، وہ قربت ہے آل محمد سے کہ امام ماہ رمضان میں اپنی تہجد کی نماز کے بعد تنہائی میں کیا دعا پڑھ رہے ہیں وہ دعا ابو حمزہ ثمالی نقل کر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ امامت سے وہ قربت ہے۔ اور جب اس قربت پر اس معرفت کا شخص 5ویں امام سے پوچھ رہا ہے، مولا الستم کلکم قائمین بالحق، مولا کیا آپ سبھی حق کے ساتھ قیام کرنے والے نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہیں۔ تو مولا پھر آپ کے آخری کو قائم کیوں کہا گیا؟ اب سوال کرنے والا بھی معرفت سے سرشار ہے تو اب جواب اس کے ظرف کے مطابق دیا جا رہا ہے، جس پر یہ ایمان لا سکے، جو اس کا دل قبول کر سکے، اس معیار کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اے ابو حمزہ اب تم نے سوال کیا ہے تو سنو، کیوں ہمارے قائم کو قائم کہا گیا اور کب ان کا یہ نام قائم پڑا؟ فرماتے ہیں لما قتل جدی الحسین،
اے ابو حمزہ جب کربلا میں ہمارے جد حسین تنہا رہ گئے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، حل من مغیث یغیثنا کی صدا لگائی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ضجت الملائکۃ الی اللہ، یہ تو وہ ہے جو زمین پر ہو رہا تھا۔ اے ابو حمزہ ہم تمہیں بتاتے ہیں آسمانوں پہ کیا ہو رہا تھا۔ آسمان کے فرشتوں میں زلزلہ طاری ہوا، آسمان کے فرشتوں میں ہیجان طاری ہوا، فرشتے بے قرار ہونے لگے، آواز دینے لگے الہنا و مالکنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ایقتلوا الصفوۃ من الصفوۃ وانت تراہ، اے اللہ کیا تیرے نبی کا پیارا نواسا قتل ہوتا رہے گا اور تو دیکھتا رہے گا؟ یہ فرشتوں کے جذبات ہیں امام حسین کے قتل کے وقت اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی فریاد ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرشتے فریاد کر رہے ہیں اللہ تیرے نبی کا پیارا نواسا مارا جا رہا ہے، وہ جسے ہم نے تیرے نبی کے کاندھوں پہ سوار دیکھا ہے، وہ جس کا جھولا جھلانے ہمارے سردار جبرائیل جاتے تھے، وہ جس کا لباس لے کر ہم میں سے رضوان جاتا تھا، وہ جس سے ہمارے فطرس کو شفا ملی ہے، تیرے نبی کا وہ پیارا نواسا کربلا میں مارا جا رہا ہے، کیا تو دیکھتا رہے گا؟ روایت کے جملے امام باقر ابو حمزہ صومالی کو یہ راز بتاتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کے دلوں کو تسکین پہنچانے کے لیے، اب ان فرشتوں کو یہ خبر تو نہیں ہے کہ عبد و معبود کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ جو بھی معاملہ ہے اس معاملے کے درمیان نہ جنوں کو آنے کی اجازت ملی نہ فرشتوں کو آنے کی اجازت ملی۔ ادھر اللہ فرشتوں کے قلب کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے کہ جن فرشتوں سے دیکھا نہیں جا رہا کہ زہرا کا لال تپتے صحرا میں ہے، شمر کے خنجر تلے ہے، اللہ نے کیا کیا؟ پانچویں امام فرماتے ہیں اشار الیہم الی العرش، اللہ نے فرشتوں کے لیے اپنے عرش کی جانب اشارہ فرمایا اور انہیں حسین کی نسل میں آنے والے ائمہ طاہرین کے انوار دکھائے۔ اب جب فرشتوں کی نگاہ ان انوار ائمہ پر پڑی، یعنی امام باقر تک کی ہستی تو کربلا میں ہے، امام صادق سے لے کر حضرت حجت تک کے انوار کو کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان ائمہ کے انوار کو عرش کے دائیں جانب سفارا دیکھا، تو اب اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو ان میں سے ایک ہے کہ جس کی کیفیت کیا ہے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں وکان الحجہ، جو ہمارے 12ویں ہیں، اس نور کی کیفیت اس وقت کہ جب حسین کربلا میں قتل ہو رہے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ وکان قائم یصلی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ حالت قیام میں پروردگار کی عبادت کر رہے تھے۔ تب اللہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے حضرت حجت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بہذا القائم انتقم لہذا، اے فرشتوں ذرا مطمئن ہو جاؤ، یہ جسے قیام کی حالت میں دیکھ رہے ہو، جس نور قدسی کو قیام کی حالت میں دیکھ رہے ہو، اس قائم کے ذریعے سے میں اپنے حسین کا انتقام لوں گا۔ روایت کہتی ہے جب فرشتوں نے امام زمانہ کے نور کو قیام کی حالت میں دیکھا تو اس وقت فرشتوں کو چین آ گیا، اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ تو پھر ہمیں بھی اس قائم کے لشکر میں حسین کا انتقام لینے والوں میں شمار کرنا۔ تو آواز آئی ہے فرشتوں میں نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ فرشتے تھے جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے تو ایک طرف تو امام ہوں گے، ایک طرف وہ فرشتے ہوں گے، جن فرشتوں کی آواز اور ان کا نعرہ صرف ایک ہی چیز ہوگا یا لثارات الحسین، حسین کا انتقام لینے والے کہاں ہیں کہ ہم حسین کا انتقام لینے آئے۔ یہ ایک سبب ہے، ایک راز ہے کہ جو پانچویں امام ابو حمزہ صومالی پر آشکار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ کیوں ہمارے قائم کو قائم کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے فرشتوں تم آسمان سے دیکھ رہے تھے، صبر نہ کر پائے؟ ذرا کربلا میں آؤ، میں تمہیں صبر زینب دکھاتا ہوں۔
اے فرشتوں بڑے فاصلے سے دیکھ رہے تھے قتل حسین کو، برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل پھٹے جا رہے تھے، زجت الملائکہ فریاد واویلا کر رہے تھے۔ آؤ اور کربلا کی زمین پر ایک بہن کے جس کا لقب ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتوں، تم سے حسین کا قتل نہ دیکھا گیا، تم صبر نہ کر پائے، آؤ اسی کربلا میں کچھ دیر پہلے میں تمہیں صبر حسین دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی حسین تھے، کچھ دیر قبل یہی حسین تھے کہ ایک وقت اس حسین پر آیا، وہ جو میرا صابر امام تھا، اس کے پاس اجازت لینے کڑیل جوان آ گیا۔ آج جناب علی اکبر کا تذکرہ ہے، ماتم ہے، اور جیسا کہ ہم روزانہ کربلا کی ماؤں میں سے ایک ماں کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، آج ام لیلہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کا دن ہے۔ ایک اور جملہ کہوں مقتل کی روشنی میں، اے فرشتوں، تم حسین کو قتل ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے؟ ارے شمر تو صرف خنجر چلائے گا، حسین تو اسی وقت مر گئے تھے جب علی اکبر نے آخری بار پکارا تھا۔ یہ مقتل مکرم کے جملے ہیں۔ ایک وقت اس حسین پر کربلا میں ایسا آیا تھا کہ اب حسین زندگانی دنیا سے مایوس ہو گئے۔ روایت کے جملے، علی اکبر کو کس نگاہ سے دیکھا تھا جانتے؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ شِبْهَ الْآيِسِ مِنَ الدُّنْيَا۔ علی اکبر جب جا رہے تھے مقتل میں، حسین نے علی اکبر کی جانب ایسی نگاہ کی کہ اب زندگی جینے کا جی ختم ہو گیا۔ یہی حسین، علی اکبر اجازت لینے آئے، مگر کیسا صبر ہے امام کا، وہ جو دوسروں کی اولاد کے اجازت مانگنے پہ انہیں روکتے تھے، مقتل کے جملے ہیں، خود ایسی مثال قائم کی، استأذنا فأذنا، جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے اجازت دے دی۔ ہاں مگر ایک جملہ کہا، جاؤ ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ اکبر دوڑ کر ام لیلہ کے خیمے میں آئے، اے ماں، کیا حسین پر قربان ہونے کی اجازت ہے؟ جاؤ اکبر، ہم نے تمہیں رسول اللہ کے نواسے پہ قربان کیا، زہرا کے لال پر میں نے اپنے لال کو قربان کیا۔ اکبر دوڑ کے بابا کے پاس آئے، بابا میں نے ماں سے اجازت لے لی۔ حسرت سے اکبر کو دیکھا اور فرمایا، اے اکبر، اس ماں سے نہیں جس ماں نے 18 سال پالا ہے، جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزوں، انصاف سے بتا رہا ہوں، یوں تو کربلا کی ہر مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن علی اکبر کا غم ایسا ہے، انسان جتنا گریہ کر لے ایک حسرت باقی رہتی ہے کہ گریے کا حق ادا نہیں ہو پائے۔ جسے یقین ہو اگلے برس پھر علی اکبر کا ماتم کر سکے گا، وہ بے شک نہ روئے، وگرنہ میرے ساتھ اپنی آوازوں کو شامل کیجیے۔ علی اکبر پھوپھی زینب سے اجازت لے کر آئے۔ علی اکبر نے عجیب انداز سے اجازت لی، پھوپھی کے زانوں پہ سر کو رکھ دیا، پھوپھی اماں آپ کا رتبہ زیادہ ہے یا ماں فاطمہ زہرا کا؟ اے پھوپھی اماں، آج فاطمہ کے بیٹے پہ مشکل وقت ہے کہ اپنے لال علی اکبر کو قربان نہیں کرو گی۔ اے علی اکبر، تجھ پہ قربان کرنے تو میں اپنے اولو محمد لائی تھی۔ پھوپھی نے اجازت دی، علی اکبر بابا کے پاس آئے، باپ نے جوان بیٹے کو سوار کیا اور اجازت دی۔ اکبر مقتل کی جانب بڑھے، محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے،
گھٹنیوں کے بل آ رہا ہے، سواری سے نیچے اترے، بابا کو خاک کربلا سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بابا ابھی تو آپ نے جانے کی اجازت دی تھی۔ ارے حسین نے بڑا عجیب جملہ کہا، اے علی اکبر، اگر تیرا تجھ جیسا کوئی جوان ہوتا تو میں پوچھتا کہ کتنی مشکل یہ منزل ہے۔ یہ کہہ کر آسمان کا رخ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے اللہ اب ان کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اپنی صورت و سیرت و کردار میں ہو بہو تیرے نبی کا مشابہ ہے۔ اے اللہ جب ہمیں نانا کی زیارت کا شوق اٹھتا ہم علی اکبر کا دیدار کرتے۔ علی اکبر سوار ہوئے، جتنی طاقت ہے پڑھوں گا، آپ میں جتنا حوصلہ ہو ماں ام لیلہ کو پرسا دینا۔ اور ایک اور بڑا عجیب معاملہ ہے عزیزوں، آج شب جمعہ ہے نا، یہ وہ شب ہے کہ جب مادر حسین کربلا آتی ہیں اور کوئی مرثیہ خان علی اکبر کا مرثیہ پڑھ دے تو خواب میں حسین تشریف لاتے ہیں، میں نے تیری زیارت کو قبول کر لیا، مگر خبردار آئندہ شب جمعہ میرے قبر کے سرانے علی اکبر کا مرثیہ نہ پڑھنا۔ میری ماں فاطمہ زہرا برداشت نہیں کر پاتی، آمادہ ہیں عزیزوں آقا حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ علی اکبر میدان میں گئے، خوب جنگ کی، اور کیوں نہ کرتا، حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، حسین کا کڑیل جوان ہے، رجز پڑھتے جاتے ہیں، انا علی ابن الحسین ابن علی، ارے میں حسین ابن علی کا علی ہوں، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی اضربکم بالزیف ضرب الہاشمی العلوی، ارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب ہاشمی جوان لڑتے ہیں، جب علوی جوان لڑتے ہیں تو کیسی جنگ کرتے ہیں، کیسی ضربے لگاتے ہیں۔ علی اکبر حملے کرتے جاتے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پسر سعد کی آواز آئی، ارے حیدر کرار کا پوتا ہے، علی کا لال ہے، یہ ایسے تمہارے قابو میں نہ آئے گا، ارے چاروں جانب سے علی اکبر کو گھیر لو۔ اب دشمن چاروں جانب سے حملہ آور ہوا، ارے ادھر حسین ام لیلہ کے خیمے میں آئے، اے ام لیلہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اے ام لیلہ دعا کر دے میرا اللہ مجھے علی اکبر سے ایک بار اور ملا دے۔ ام لیلہ مصلی عبادت پہ بیٹھی اور دعا کے لیے دامن کو پھیلا دیا، یا راد یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب کے لیے یوسف کو پلٹانے والے، میرے حسین کے لیے میرے علی اکبر کو پلٹا دے۔ حسین کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر نے دشمن کو پیچھے ہٹایا، لوٹ کر بابا کے پاس آئے، اے بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ مرحبا علی اکبر، تم نے دادا حیدر کرار کی یاد دلا دی۔ اکبر بابا کے قریب آئے، کہنے لگے بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ علی کا علی بیٹا کیسے جنگ کرتا ہے۔ ارے کچھ کہہ نہ سکے، اپنی زبان دہنے علی اکبر میں رکھی، علی اکبر چونک کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کی زبان تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، جاؤ نانا حوض کوثر سے شراب کریں گے۔ اب جو علی اکبر چلے ہیں، حسین حسرت و یاد سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے آخری جملے زحمت تمام، جتنی مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، جتنی آپ میں سننے کی طاقت ہو، ہاں مگر ایک جملہ کہوں، ساری طاقت علی اکبر پر رونے میں نہ صرف کر دینا، تھوڑی طاقت بچا کے رکھنا کہ علی اکبر کے تابوت کو کاندھا دینا ہے کہ جس کے لاشے کو اٹھانے کی حسین میں بالکل طاقت نہ تھی۔ اب جو علی اکبر گئے، ارے ایک بار پشت سے ہوا، برچھی نے کلیجے کو چیر دیا، آواز دی علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ۔
اجرکم اللہ زہرا، 2 جملے زحمت تمام. جب کربلا جانا تو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کو قبر حسین کے سرہانے یاد کرنا. چھٹے امام کا جملہ ہے زیارت حسین کے باب میں، فرماتے یترحم علیک من یرا قبر ابنک عند رجلیک. اے حسین، جو ظاہر کربلا آپ کی زیارت کو آتا ہے، آپ کے کڑیل جوان کی قبر آپ کے پائیں دیکھتا ہے، وہ آپ پر ترس کھا کے روتا ہے. جملہ پیش کروں عزیز و مصیبت کا. کربلا کا ہر شہید جب زین فرس سے زمین کربلا پہ آتا تھا تو حسین کو آخری سلام کرتا تھا. علی اکبر نے بھی آخری سلام کیا، مگر ہر شہید یہ جملہ کہتا تھا، جس تک پہنچ جائے جو محسوس کر سکے. میری ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، ہر شہید جملہ کہتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ہمارا آخری سلام. علی اکبر نے بھی سلام کیا مگر جملے کو تبدیل کر دیا. کیا کہا؟ علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. جب میں نے اس جملے کی تبدیلی کو دیکھا، میں نے تحقیق شروع کی. جانتے ہیں میں کس نتیجے پہ پہنچا؟ عرب کے مرثیہ نگار جب کسی مرحوم پہ مرثیہ کہتے ہیں، جب کسی میت کا مرثیہ کہتے ہیں کہ جس میت کے بارے میں انہیں یقین ہو ارے اس کی جان نکل چکی ہے، یہ اب جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اور جب مرثیے میں اسے سلام کرے تو ایسے کرتے ہیں علیک منی السلام. ارے اکبر جانتے تھے میری آخری آواز سن کے بابا جی نہ پائیں گے، ارے سلام کا جواب دینے کی طاقت نہ رہے گی. اکبر نے سلام کیا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. ادھر اکبر کی آواز کانوں میں پڑی، حسین خاک کربلا پہ گر گئے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے، آواز دیتے جاتے ہیں. سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، سینے کو پیٹ کے ماتم کرنا. اینا اینا علی الاکبر، اے علی اکبر باپ کو آواز دو، مجھے رستہ نظر نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم ارے کس طرح بوڑھا باپ گھٹنیاں چل کے جوان کے لاشے پہ پہنچا. حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، مقتل کے عجیب جملے ہیں، فوضع خدہ علی خد علی الاکبر. بوڑھے باپ نے اپنے رخسار اکبر کے رخسار پر رکھ دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. مرثیہ کہا علی الدنیا بعدک العفا، اے اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہو. ہاں زاداروں، جب سب شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہو گئے، یہ سر کوفے کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، ایک سند رسیدہ نے آواز دی، علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی، آواز دی، ارے کاش کہ اس جوان کی ماں مر گئی ہو. ام لیلا نے فریاد کر کے کہا ارے اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ سند رسیدہ کہنے لگی بگاڑا تو کچھ نہیں ہے، ارے جس جوان کا کٹا سر دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اگر ماں زندہ ہوتی تو کیسے برداشت کرتی. اجرکم علی اللہ، تابوت علی اکبر آ رہا ہے، اس کے تابوت کو کاندھا دے. حسین